تھے، اور اس کے بعد بھی جو تشدد کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہمارے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہونا، میں ان کو تمام ٹاک شوز میں اور میڈیا میں کہا کرتا تھا ہمارے پاس ہر حلقے میں 14 کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو ہم نے ٹکٹ دینی ہے، اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا، آپ نے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب الیکشن آئیں گے آپ کو پبلک کا ان کا پتہ چلے گا، اوپینین کا۔ آپ جائیں، آپ اوپینین میکر ہیں، یہاں آپ کو 50 بندہ کھڑا ہوگا، آپ ان سے اوپینین لے لیں۔ آپ اوپینین لیتے ہیں نا، آپ پبلک کا پلس جانتے ہیں، پبلک کا پلس آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلام ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو، جنہوں نے عمران خان کی کاز کو زندہ رکھا ہے، ورنہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جتنا کمپرومائز تھا شاید کچھ اور سچویشن ہو چکی ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے ایک بندوں کی آواز جو ہے وہ پہنچائی اور لوگوں تک ٹرو سینس میں پکچر پیش کی۔ آج پوری عوام ایک آس اور امید لے کے کھڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم جمہور کا جو فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا، اور ہم اپنا جو مہر لگائیں گے ہر ایک کے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ نہیں قوم کے ساتھ ہو گیا، جو ہمارا نشان تھا وہ چھین لیا گیا۔ پارٹی رجسٹرڈ ہے، پارٹی موجود ہے، انتخابی نشان نہیں ہے، اور وہ 5 سال کے لیے پریکٹیکلی بین کر دیا۔ یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر دیا، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کیے بغیر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سبارڈینیٹ کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو عمران خان نے کل کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے بچے بن جائیں، آپ کو خوب میجورٹی مل جائے گی، لیکن خاموش ہو جائے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جو خان صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے نیچرلی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا نہیں دلانی ہے۔ عمران خان نے صرف ایک بات کی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو حقیقی آزادی دینی ہے اور خود مختاری دینی ہے۔ جو شخص پاکستان کی عوام اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، کیا اس کو مقدمات سے ڈرا لیں گے؟ کیا ڈنڈے کے زور سے لوگوں کے نظریات تبدیل کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سر ایران کے شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ بعض لوگوں نے 17 بار وزیر رہنے والے بندے کو ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا، اپنی بات وہ کر رہے تھے، اور میرے مقابلے میں اس بندے کو ٹکٹ دی ہے جو رات کی فلائٹ سے لندن سے صبح پہنچا تھا۔ تو کیا شیخ رشید صاحب نے کوئی ٹکٹ کے لیے کوئی رابطہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ یہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے رابطہ کیا تھا، میرے سے بھی کیا تھا۔ دیکھیں خان صاحب اگر کسی کے بارے میں اچھے جذبات بھی رکھتے ہوں، مگر کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے پریس کانفرنس کی ہے یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کیے ہیں، اگر ایک شخص کو آپ معاف کر دیں تو پھر سب کو کیوں نہ معاف کریں؟ بات یہ ہے ایک اصول کی ہے، اور خان صاحب نے اصول پہ ایک فیصلہ کیا ہے، ہم سب خان صاحب کے فیصلے کے پابند ہیں۔ سر ایران نے جو بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے بلوچستان میں، فارن آفس کا اس پر رد عمل بھی ہے، تو تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو رسپانس دینا چاہیے جیسے 2019 میں عمران خان۔ دیکھیں ابھی یہ چونکہ ایک سینسٹیو سیکیورٹی ایشو ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری کنسلٹیشن کے بغیر میری اسٹیٹمنٹ دینا وہ کو مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور ہماری گورنمنٹس کو پراپرلی بیٹھ کے پہلے پروب کریں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے ہوا، اور کیوں ہماری ایک دوست ملک، ایران ہمارا دوست ملک ہے، اس نے کیوں ایسی حرکت کی اگر اس نے کی ہے۔ کیونکہ ابھی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی وہاں کو بلوچ کسی ایریا سے کسی نے مارا ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا اصل بات ہے، لیکن ایک بات ہے، جب آپ اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کے سیاست میں پڑ جائیں گے، جب اپنا کام آپ نہیں کریں گے، تو آپ سیکیورٹی ایشوز کو کون دیکھے گا؟ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، اور اس کے بارے میں پراپرلی ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، ہماری حکومتوں کو بیٹھ کے اس میں سوچ وچار کرنا چاہیے، اور اپنی کمزوریوں کا خود احتساب کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پھر پراپر رسپونڈ کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن میں عمران اور آپ کے بیچ میں کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ بنا؟ دیکھیں کوئی تلخ کلامی نہیں، میں نے ان کو احساس دلایا کہ آپ اتنا بڑی ناانصافی آپ نے کی ہے، اس منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، 25 کروڑ عوام سے وہ حق چھین لیا جو ان کا حق ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے اتنا ظلم اور جبر اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر خاموش ہیں۔ اگر ہم صرف تنقید کریں تو آپ کی نظر میں توہین الیکشن کمیشن بن جاتی ہے، اور باقی پارٹیاں کریں، سپریم کورٹ کے خلاف کریں یا آپ کے بارے میں کریں تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے،
सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीना है, मुझे बताएं ऑर्डर तो इनका था, दोनों ने छीना है, इन्होंने छीना है, पेशावर हाई कोर्ट ने हमें दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा छीन लिया। तो बात यह है कि असल ऑर्डर तो इनका है, ये अपने आप को बरी जिम्मा कैसे कह सकते हैं? इनको पूरा पंजाब में जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इनको नजर नहीं आता, इनको सिर्फ ये नजर आता है कि इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन कर दी, वो जेल में बैठे हुए हैं, यहाँ सारा दिन ऑर्डर लिखवा रहे हैं, ना कल मुझे नोटिस, ना मुझे कोई मैसेज, ना कोई टेलीफोन, किसी किस्म का मुझे नहीं पता। इमरान खान जेल में है, पीछे से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये है इनका इंसाफ। और अगर हम बात करें तो हम तौहीन करते हैं, और अगर तनकीद ना करें तो जो कुछ वो जुल्म करें, जो इंसाफ के नाम पे ना इंसाफी करें, मुनसिफ बन के गलत करें, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश थी नवाज कि शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए था। ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, आप चूंकि इनके खिलाफ इतनी नफरत हो रही है अवाम और पब्लिक कर रही है, तो अब ये मलबा डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे और इलेक्शन कमीशन पे, बल्कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। ये सारे उनके साथ आप उठा लेना इनकी सारी इनकी स्टेटमेंट कि नहीं जी इनको बैन होना चाहिए, इस पार्टी को बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इनके ही तो मुतालबात हैं और यही तो मिली भगत है। किसको वाकओवर मिल रहा है? इन्हीं को ही वाकओवर मिल रहा है, ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं। अब चूंकि इनके खिलाफ इतनी नफरत हो गई है, उस नफरत को कम करने के लिए स्टेटमेंट दिए। अच्छा सर, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्तें फाइनल कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पत्थर पर लकीर समझे 8 फरवरी के इंतखाबात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेनेट के अंदर यके बाद दिगरे करारदादें मंजूर हो रही हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। इसकी क्या वजह समझते हैं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान भी नहीं रहा, सारे आज़ाद हैसियत से मैदान में है, उसके बावजूद करारदादें पेश की जा रही हैं कि ये इलेक्शन असल में इनके प्लान ए और प्लान बी हैं। वो सिक्योर करना चाहते हैं कि किसी सूरत पीटीआई अगर जीतने वाली होगी तो फिर इलेक्शन डिले कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। वो प्लान बी भी तैयार रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्लान ए भी तैयार है। यानी आपने कहा कि यहाँ सारे इंतखाबी हल्के गलत बनाए, डिलिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत तो है, लेकिन चूंकि इलेक्शन डिले हो जाएगा इसलिए आप इस गलती को छोड़ दो अभी फॉर द टाइम बिंग, बाद में देखेंगे। यानी हर गलती काबिल माफी है। अच्छा, हमने कहा भाई आरओ ये गलत है, उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, इलेक्शन डिले हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ गलत छोड़ दो, लेकिन अगर हमारे इलेक्शन में उनके बकौल कोई इरेगुलरिटी है तो जो महीने बाद इलेक्शन कराना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारी इरेगुलरिटी काबिल मुआखजा है, आपको नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन तो कराएंगे लेकिन आपके बगैर कराएंगे। भाई हम गए थे इलेक्शन लेने के लिए और इलेक्शन हो रहा है हमारे बगैर, ये है इंसाफ। पिछले साल 2 फैसले हमारी ही एप्लीकेशनों पे आए, जो कहा गया 30 अप्रैल को इलेक्शन कराओ, फिर कहा 14 मई को इलेक्शन कराओ, फिर तीसरी एप्लीकेशन थी जिस पे ये ऑर्डर हुआ 8 फरवरी को। अब जज साहब उस दिन भी कह रहे थे कि देखें हमने ही कहा ना इलेक्शन कराओ, भाई आपकी मेहरबानी, आईन कहता है इलेक्शन कराओ, आपने तो डिले करा दिया बल्कि। लेकिन भाई जो हम पटिशनर हैं, हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, लेकिन हमारे बगैर इलेक्शन, इस इलेक्शन की क्या हैसियत है?